السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جانور کے اندر کون کون سے عیب پائے جائیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ قربانی کے متعلق اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، قرض لے کر قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی زبردست سوال کہ پاکستان میں ہر بندہ IMF کا لاکھوں روپے کا مقروض ہے، تو کیا اس صورت میں قربانی واجب ہے یا نہیں۔ یہ مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں وہ عیوبات بیان کیے جائیں گے جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، 9 قسم کے عیب ایسے ہیں، اگر ان 9 قسم کے عیبوں میں سے کوئی ایک عیب کسی جانور کے اندر پایا جائے تو ایسے جانور کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جانور کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں اور ان کا زخم جو ہے ابھی تازہ ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر قدرتی طور پر کسی جانور کے سینگ نکلے ہی نہیں ہیں یا پھر کیمیکل کے ذریعے سے سینگ نکلنے کے عمل کو روک دیا گیا، یا پھر جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑے تھے لیکن زخم جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، جانور کی 1/3 یا اس سے زیادہ بینائی چلی گئی، یا 1/3 یا اس سے زیادہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، یا 1/3 اس سے زیادہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 3، ایسا مجنون جانور کہ جنون کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، یعنی اس قدر اس کا جنون ہو کہ وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، چارہ نہیں کھا سکتا تو ایسے جنون والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو، یعنی اتنا کمزور ہو چکا ہے اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی باقی نہیں ہے، یعنی آپ نے بکرے کے ریٹ میں گائے خرید لی تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 5، ایسا جانور کہ پیدائشی طور پر اس کے دونوں کان نہیں یا ایک کان نہیں ہے، یا اسی طریقے پر پیدائشی طور پر اس کی ناک نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 6، ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو چکے ہوں، یعنی گائے ہے یا بھینس ہے یا اونٹنی ہے، تو اگر اس کے 2 تھن جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں، ان کے اندر دودھ آنا بند ہو گیا ہے، واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک تھن جو ہے یا 2 تھن ختم ہو چکے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح بکری ہے یا بھیڑ ہے، اس کا ایک تھن ختم ہو چکا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تھن جو ہے خشک نہیں ہیں، ان کے اندر دودھ آتا ہے لیکن وہ چھوٹے بڑے ہیں، یعنی کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں لیکن دودھ سب تھنوں کے اندر سے آتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ نمبر 7، ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکتا ہو، یعنی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، جس ٹانگ سے وہ لنگڑا ہے یا جو ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی ہے وہ ٹانگ زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، اس سے سہارا ہی نہیں لیتا، بقیہ 3 ٹانگوں سے وہ چلتا ہے اور ان پر سہارا دیتا ہے تو ایسے لنگڑے جانور کی قربانی بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، اگر کسی جانور کے اکثر دانت گر چکے ہیں، اس قدر دانت گر چکے ہیں کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک تو دانت گرے ہیں لیکن وہ چارہ ٹھیک طریقے سے کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 9، ایسا خارشی جانور کہ اس کی خارش کی وجہ سے اس کا بدن بہت ہی لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، یعنی اتنا لاغر ہو چکا ہے آپ اٹھاتے ہیں پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں وہ پھر گر جاتا ہے، یعنی اپنے جسم کا سہارا بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جانور خریدتے وقت ان قسم کے عیبوں کو دیکھنا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔